سنیے، کل الحمدللہ ہم نے قرآن کریم کے روشنی میں وضو کے تعلق سے باتیں سماعت کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ قرآن مجید اٹھائیے وہاں سے۔ جب آدمی کو قرآن پیش کیا جاتا ہے نا تو آدمی کو ذرا تشفی ہو جاتی ہے، قرآن میں ہے تو تشفی ہو جاتی ہے۔ اب دلیل جو ہے وہ قرآن سے مل گئی تو آدمی کو سکون بھی مل جاتا ہے۔ تو اسی آیت کریمہ میں رب ذوالجلال جو ہے نا، کل اسلامی بھائی بتا رہے تھے، میں نے پانی کے لیے اعلان کیا تھا کہ بھائی ٹینکر آپ لوگ دیں، ٹینکر کا پیسہ آپ دے دیں۔ تو ایک اسلامی بھائی نے پیسہ تو دیا، لیکن ساتھ میں انہوں نے مشورہ بھی دیا کہ اگر اتنی دقت ہے تو آپ تیمم کے مسائل بھی بتا دیں تاکہ لوگ جو ہے پانی نہ ملنے پر تیمم کر لیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ سن کے رکھیں، یہ بھی مسئلہ آپ کو جاننا یہ فرض ہے۔ وضو کب، تیمم کب کرنا چاہیے، تیمم کب ہوتا ہے؟ پانی کی قلت کی وجہ سے وضو تیمم نہیں ہے۔ پانی کی قلت ایسی ہو کہ پانی آپ کو تقریباً ادھر 1.5 کلومیٹر یا اتنی دور چل سکیں کہ بھئی آپ کی طاقت جو ہے ساتھ نہ دے، وہاں تک چلنے پر چاروں طرف سے اگر پانی کہیں بھی میسر نہ آئے تو تب جا کر وضو۔ یا ایسی بیماری لاحق ہے کہ اگر پانی کا استعمال کریں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے، یا کوئی عضو جو ہے تلف ہو جائے گا، جیسے لقوہ بولتے ہیں کہ اگر پانی کا استعمال کیا، ٹھنڈا پانی کا استعمال کیا، ہاتھ لقوہ مار دیا، تو ایسی صورت اگر ہے تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں پانی کے نہ ملنے پر۔ جبکہ پانی میسر ہے اور آپ کو اگر ایک کال کرتے ہیں تو پانی بھی آ سکتا ہے، پڑوس میں پانی ہے، شادی محل میں پانی ہے، میرے گھر پانی ہے، بازو کے گھر میں پانی ہے، ایسی سہولتیں فراہم ہونے کے باوجود یہاں پر اگر کوئی چاہے کہ میں تیمم کروں تو اس کو تیمم نہیں ہوگا۔ اچھا، تیمم کسی نے کر لیا، تیمم پانی نہیں تھا، تیمم کر لیا، جیسے ہی پانی آ گیا پانی دیکھتے ہی تیمم چلا جاتا ہے، اس کا تیمم چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی فراہم کی کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو رب ذوالجلال نے تیمم کا حکم دیا ہے۔ تیمم کا طریقہ اس میں کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی اسلامی بھائی؟ چھوٹے بچے آپ لوگ، آپ تو نہیں بتا سکتے، تینوں آپ تیمم کا طریقہ بتائیں گے؟ تیمم کا طریقہ بتائیں گے؟ آپ بتائیے تیمم کا طریقہ۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا، نمبر 3 دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کر کونیوں کمر پھیرنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اب رک جائیے، آپ کو ہم انعام تو بنتا ہے نا، حق تو ہے ان کا انعام پانے کا۔ یہ تو چاکلیٹ، ان کے جواب کے لیے چاکلیٹ کافی نہیں ہے، ان کے لیے چاکلیٹ، استغفر اللہ، میں پرس گھر پہ چھوڑ کے نماز میں جب تک جی عطر ہے، عطر بچوں کو ہے نا اتنا یہ نہیں تھا، ایسا چیز دکھا تو بچوں کو خوشی ہو جاتی زیادہ۔ یہ ہے آپ کا انعام، یہ بہت کم ہے، کوئی قیمت ہی نہیں ہے اس کے۔ یہ بچے نے جو جواب دیا تیمم کا جو ہے اس نے ماشاءاللہ صحیح طریقہ بیان کیا بچے نے، ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ زور سے بولیے آپ۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا، نمبر 3 دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کر کونیوں سمیت پھیرنا۔ ماشاءاللہ، سن لیا آپ نے؟ اللہ سلامت رکھے، ہمیشہ یاد رکھے، ہمیشہ یاد رکھے۔ اس میں 3 ہے، اس میں 3 فرض، کس میں جائے گا وہ؟ آپ نے ہاتھ مارا، مٹی لگایا، اٹھایا، مٹی اگر زیادہ ہو جائے تو اس کو اس طریقے سے جھٹک دیں گے۔ اب کریں گے کیا؟ چہرے پر ملیں گے، چہرے پر ملیں گے، جیسے وضو کرتے ہیں ایسے نہیں، ایک دم یہاں سے شروع کریں گے، جہاں سے یہ ابتدا ہوتی ہے چہرے کی، وہاں سے شروع کریں گے، پورے چہرے پر ملیں گے، پورے چہرے پر۔ یہ ہو گیا، یہ کام استعمال ہو گیا، یہ پورا چہرہ آپ نے مسح کر لیا، تیمم ہو گیا پہلا۔ اب اس بچے نے کہا کہ پھر
دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر ماریں گے، پاک مٹی پر ماریں گے، پھر آگے پیچھے لے جائیں گے تاکہ گرد و غبار اس میں لگ جائے، پھر اس کے بعد اس کو اگر زیادہ ہے تو جھٹک دیں گے۔ اب کیا کریں گے بیٹا؟ دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت، کل اس میں وضو میں بھی بتایا تھا میں۔ اب دیکھیے اس میں تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ دونوں، یہ طریقہ کار ہے اس کا، پیک کر دیے۔ اوپر بھی اسپیکر ہے نا، اوپر اسپیکر ہے نا؟ نہیں بیٹا اوپر کا بند ہے۔ اچھا ٹھیک، چکر ہے تمہیں؟ یہ موقع بار بار نہیں آتا زندگی میں، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ موقع مل گیا ہے، علم حاصل کر لیجئے، رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ تیمم جو دونوں ہاتھ ہیں یہ آپ نے لگا لیا۔ اب اس کو پہلے اس کو کریں گے، دیکھیے اے سے اس کا استعمال ہوگا، ایسے یہاں سے لے جائیں گے، اس کا استعمال کریں گے۔ یہ ہو گیا، یہ اس کا استعمال ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر ایسے باقی ہے، یہ باقی ہے، اس کو ایسے لیں گے، یہاں سے ختم ہو گیا۔ پھر اس کو یہ انگلی کو ہٹا دیں گے، اس کو انگوٹھے کا ہٹا دیں گے، اس طریقے سے لے جائیں گے۔ یہ ہو گیا، اس کے بعد ایسے، اس کے بعد ایسے لے جائیں گے۔ بس اتنا ہی تیمم ہے، تیمم اور زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سر کو مسح، بوسہ، گردن، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے تیمم میں، بس اتنا ہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں ضربتین، ضربتین دو مار بولتے ہیں عربی میں۔ کیا بولتے ہیں؟ ضربتین، دو مار، ایک چہرے کے لیے، دوسرا ہاتھوں کے لیے، اتنا ہی ہے، ختم ہو گیا تیمم کا۔ تو تیمم کے لیے بھی ضروری ہے کہ پانی کا استعمال ہمارے لیے دشوار ہو جائے، پانی ملنا دشوار ہو جائے، تو کچھ ایسی اسباب ہیں جس کی وجہ سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تیمم بھی پہلے نہیں تھا، اب تیمم کی ایک سٹوری ہے، تیمم کی ایک حدیث پاک ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل میں آپ کو اس لیے کہ وقت اتنا نہیں ہے کہ وہ ایک بہت زبردست خوبصورت ہے، بہت خوبصورت واقعہ ہے، زبردست واقعہ ہے، کل سنیں گے آپ لوگ انشاءاللہ، کل انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اچھا، تو کچھ سوالات کر لیتے ہیں۔ کسی اسلامی بھائی کو اچھا، ایک اسلامی بھائی نے کل سوال کیا تھا کہ آدمی جب سجدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پورے مطلب کہنیاں بھی جو ہیں وہ زمین پر لگ جاتی ہیں، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہتھیلیاں لگنی چاہیے، 5 اعضاء لگنے چاہیے، ایک پیشانی، دوسرا ناک، تیسرا اور گھٹنے، پھر پیر کی انگلیاں، پیر کی ایسے دبانا چاہیے، ایسے پریس کرنا چاہیے، ایسے قبلے کی سمت ہونی چاہیے۔ لوگ اٹھا دیتے ہیں یا پھر ایسے رکھتے ہیں، نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے دبانا چاہیے، پریس کرنا چاہیے۔ انگلیوں کو پریس کریں، قبلے کی سمت ہو جائے، ہمارے پاؤں کی انگلیاں قبلے کی سمت رہیں۔ کھڑائیں گے، اٹھا دیں گے، سجدہ ہی نہیں ہوگا، سجدے کی حالت میں اٹھا دیں گے۔ شرط ہے سجدے میں اتنے اعضاء کا لگنا، شرط ہے، ضروری ہے۔ 5 اعضاء، پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پیروں کی انگلیاں لگنا۔ آپ اٹھا دیے تو 4 ہی لگے نا، سمجھ گئے آپ؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھرپور خیال رکھیں گے سجدے کا، اور کوہنی نہیں لگنی چاہیے، اور پنجے ایسے کھلے رکھیں گے۔ تو اور کوئی سوال وضو سے یا جی سوال کیا ہمارے عبد الرحیم صاحب نے کہ حنفیوں کے یہاں جو قیام میں یعنی کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر بول کر تکبیر تحریمہ کے بعد جو قیام میں ہاتھ باندھا جاتا ہے،
حنفیوں کے یہاں طریقہ کار صحیح کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ دیکھیے، یہ ہے آپ نے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھایا اور باندھنا کہاں ہے؟ ہمارے یہاں پر حنفیوں کی یہاں ناف کے نیچے، یہ اللہ اکبر، اس کو ایسے پکڑیں گے، یہ دیکھیں اس کو اس کلائی میں سے پکڑیں گے، پھر یہ 3 انگلیاں اوپر رکھیں گے اور باندھیں گے ناف کے اچھا ناف کے نیچے ایسے ہی نہیں، بلکہ اس کو فرمایا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو تھوڑا پریس کریں، اس کو کیا کریں؟ پریس کریں، اس کو پریس کیوں کریں؟ نفس کو کنٹرول۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مرد کو ناف کے نیچے سے خواہشات بڑھتے ہیں، نفس جو ہے وہ کنٹرول سے باہر جاتا ہے، تو یہاں اگر آدمی پریس کر کے کھڑا ہوگا تو وسوسے کم ہوں گے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہاں پر ناف کے نیچے باندھنا چاہیے، سمجھ گئے آپ حضرات؟ عورتیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حنفی عورتوں کا نماز میں قیام کا طریقہ کیا ہے؟ رکعت کاندھوں تک اٹھائیں گے اور سینے پر باندھ لیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرد کو ناف کے نیچے، عورتوں کو سینے پر باندھنے کا حکم اس لیے دیا کہ مرد کو جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں وہ ناف کے نیچے سے، عورتوں کو جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں وہ سینے کی جانب سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم دیا عورتوں کے لیے۔ اب بعض احباب جو دیکھا دیکھی سعودی عرب گئے، آپ جا کے دیکھیں گے سعودی عرب میں دیکھیں گے تو عورتیں نماز ہے نا مردوں کی طرح پڑھتے ہیں، وہاں پر مردوں کی طرح رکوع، مردوں کی طرح سجود بھی مردوں کی طرح کرتے ہیں۔ امام اعظم ہے، ہمارے امام اعظم، ہمارے غوث اعظم ہے، اور ہمارا نبی اعظم ہے، ہمارے نبی اعظم ہے الحمدللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو نماز مردوں کے لیے دیا نا، انشاءاللہ سائنس کے اعتبار سے جو باندھنے کا، جیسے رکوع کا، جیسے سجدے کا جو حیت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے کیا، اور امام اعظم نے اس میں سے سلیکٹ کیا کہ یہی طریقہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ طریقہ عورتوں کا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بتاؤں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ طریقہ کار کیوں استعمال کیا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ معلوم ہو گیا طریقہ کار۔ حنفی طریقہ تحیات میں یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے رانوں کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھیں، اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر ہاتھ اٹھائیں، اشہدو پہ اٹھائیں، الا اللہ پر چھوڑ دیں۔ تو آپ حضرات ایسے بیٹھے رہیں گے نا، ایسے سنتے رہیں گے تو ایسے کھڑا کر کے رکھتے ہیں، بعض احباب ایسے کرتے ہیں، اور وہ ہمارا طریقہ نہیں۔ حنفی کا کیا طریقہ ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں کرتے، وہ ہے وہ لمبا قصہ ہے، وہ لمبا قصہ ہے، وہ لمبے قصے کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کا طریقہ کار پوچھا تھا، ہم اتنا ہی بیان کریں گے، اس پر آپ عمل کرتے رہیں۔ جی 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 کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ واقعی ہے؟ اتنا سن لیجئے، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ گدھے کی شکل میں اٹھے گا، امام کی اتباع کے بغیر۔ یہ دیکھو، یہ ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا ہے جو امام کی اقتداء صرف نماز میں کرتے ہیں، امام کی نماز کے ختم کے بعد اس کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے ہمیشہ اگر امام شرعاً اگر غلطی کر رہا ہے تو اسے باز پرس کریں۔
اگر شرعن کوئی غلطی نہیں ہے تو اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، جیسا یہاں پر فرمایا گیا کہ امام کی اقتدا سے ہٹ کر کے اپنی چالاکی کرنا، اپنی منمانی کرنے والے کو قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ کبھی بھی یاد رکھیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ، جیسی یہاں اتنی دور پر پہنچیں گے تو آپ اپنے سروں کو اٹھانا شروع کریں۔ سمیع اللہ، سیدھا آدمی کرتا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ہے ایک آدمی کو، سلام میرے پہلے سلام پر جیسے میں دوسرے سلام پھیرنے کے لیے پھیرتا ہوں تو وہ سلام ختم ہی کر دیتے ہیں۔ میں نے ایک اسلامی بھائی کو دیکھا ہے میں نے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیں، رکوع کو جانے سے پہلے رکوع نہ کریں، امام کے سر اٹھانے سے پہلے آپ سر نہ اٹھائیں، سجدے میں جانے سے پہلے آپ سجدے میں نہ جائیں۔ اللہ اکبر، آپ جب امام چلا جائے تو آپ پیچھے اقتدا کے ساتھ چلے جائیں۔ آپ امام سے پہلے چلے جائیں گے، امام سے پہلے اٹھ جائیں گے تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو تم نے معمول ایزی لے لیا ہے، معمولی سمجھا ہے۔ یہ مصلی معمولی نہیں ہے، یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ یہاں پر کھڑے ہونا معمولی، میرے والد محترم فرماتے جو ہے وہ پیسہ دے کر کے امامت کرنا چاہیے، پیسہ دے کے امامت کرو، پیسہ دے کے اذان دیا کرو۔ سمجھ گئے آپ حضرات؟ تو آپ اگر کسی اسلامی بھائی کو دیکھیں کہ بھائی وہ آدمی اگر ایسے کر رہا ہے، امام سے پہلے سجدے میں جا رہا ہے یا امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا رہا ہے، تو اسے آپ روکے، کہیں کہ بھائی یہ غلط ہے، شرعاً یہ چیز غلط ہے، خدا کے یہاں باز پرس ہوگی، حشر میں اس کی باز پرس ہوگی۔ تو آپ کو بتانا چاہیے سب چیزیں۔ آپ کے سوالات تو ماشاءاللہ اب میں نے بتا دیا، انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں اس میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ہر چیز کیچ کرنے والے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ عمل کرنے والے بیٹھے ہیں۔ عمل کرنے کا ارادہ ہے تبھی بیٹھے ہیں، اگر عمل کرنے کا نہیں ہوتا نا تو کبھی کے نکل جاتے باہر۔ الحمدللہ یہ لوگ عمل کے ارادے سے بیٹھے ہیں۔ 20 منٹ ہو گئے۔ میں ابھی امام اور مقتدی دونوں کے لیے، امام کو بھی مقتدی کو، دونوں کو ہی ہماری ایک مشورہ ہے، اس امام صاحب ہوں یا مقتدی ہوں، دونوں کو مشورہ یہ ہے کہ پہلے تو امام صاحب جو ہے التحیات اور درود ابراہیم اور دعا معصورہ اتنا آہستہ سے پڑھیں کہ بھائی اتنی امید ہو جائے کہ پورا میرا مجمع پڑھ لیا ہوگا۔ التحیات یعنی مطلب ایسے پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم۔ میں اسپیڈ بھی پڑھوں گا تو میں درست پڑھ لوں گا، جسے اسپیڈ پڑھنے کی عادت ہے لیکن درست نہیں ہو سکے گا آپ لوگوں کا۔ اگر میں پڑھوں اس لیے کہ عادت ہو چکی ہے تو میں کلیئر کروں گا، جیسے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں نے صحیح بھی پڑھ لیا، اسپیڈ بھی پڑھ لی اور صحیح بھی ہو گئی میری۔ اب آپ لوگوں میں غلطی ہو جائے گی، تو اگر میں اسپیڈ پڑھ لوں، پیچھے والا سلو پڑھے تو میری التحیات جلدی ختم ہو جائے گی، درود ابراہیم میری جلدی ختم ہو جائے گی، پیچھے والے کی نہیں ہوگی، میں دعائے معصورہ جلدی پڑھ لوں گا، پیچھے والے کی نہیں ہو، اور میں سلام پھیر دوں گا تو کشمکش میں مقتدی پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں امام کو چاہیے کہ وہ تھوڑے سے آہستہ اتنا آہستہ پڑھے کہ امید خفی یہ ہو جائے کہ تمام نے پڑھ لیا ہوگا، اتنی اندازہ خیال کریں۔ اچھا، آپ لوگوں کا یہ ہے، امام صاحب ائمہ کرام کے لیے مشورہ ہے، جو نماز پڑھاتے ہیں کبھی کبھی پڑھاتے ہیں، ان کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پورے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی آہستہ پڑھوں، تاکہ آہستہ پڑھنے والے بھی پڑھ لیں، اسپیڈ پڑھنے والے بھی پڑھ لیں۔ اگر دیکھیں دوسری رکعت میں 4 رکعت والی نماز تھی، دوسری رکعت والی نماز میں، اچھا ٹائم تو نہیں ہو گیا نا؟ ٹائم ہو گیا ہے، میں یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں۔ میں آپ لوگ 5 لفظ آپ بولتے ہیں، سب پیچھے والے کیا بولتے رہیں گے؟ یہ اکمل کو کام نہیں ہے کیا؟ عبدالرحیم بھی ہو سکتا 5 منٹ بیٹھ سکتا؟ اچھا حافظ صاحب، اکمل صاحب بول رہے ہیں 5 منٹ۔ تو دیکھیے یہ کہ 4 رکعت والی آپ نے نماز شروع کی، 4 رکعت والی نماز شروع کی، اور آپ نے امام کی اقتداء میں پہلی 2 رکعت آپ نے پڑھی اور التحیات میں آپ بیٹھ گئے،
اتحیات امام صاحب نے اتنی تیز پڑھی کہ آپ کی اتحیات مکمل نہیں ہوئی، اور امام صاحب اللہ اکبر بول کر کھڑے ہو گئے، تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اتحیات جتنا پڑھے ہیں اسی پر اکتفا کر کے کھڑے ہو جانا۔ اقتداء ہیں آپ، اقتداء میں ہیں آپ، امام کی اقتداء میں ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ آپ کی اتحیات نہیں ہوئی، امام صاحب پڑھ لیا، آپ کو کھڑا ہو جانا ہے۔ لیکن اس کے بعد والی چوتھی رکعت میں جب اتحیات آپ پڑھیں گے، امام صاحب نے فاسٹ پڑھ لی اور آپ کی اتحیات نہیں ہوئی اور امام صاحب نے سلام پڑھ لیا، تو اب امام صاحب باہر ہو گئے لیکن آپ باہر نہیں ہوں گے۔ آپ کیا کریں؟ اگر اتحیات آپ نے نہیں پڑھی ہے تو آپ اتحیات مکمل کر کے آپ سلام پھیریں گے۔ کیا کریں گے آپ؟ اتحیات مکمل، درود ابراہیم، یہ دعائیں معصورہ نہیں، دعائیں معصورہ۔ اگر آپ امام صاحب جب سلام پھیر رہے ہیں اس وقت آپ نے اتحیات مکمل کر لی ہے، تشہد پڑھ لیا ہے، درود ابراہیم پڑھ لی، اب دعائیں معصورہ شروع ہو رہا ہے، اس وقت امام صاحب نے اگر سلام پھیری تو اب سلام پھیر سکتے ہیں۔ لیکن اتحیات ہی آپ نے نہیں مکمل کی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اتحیات مکمل کر کے آپ سلام پھیریں گے، چاہے امام صاحب سلام پھیر لیں، پھر بھی آپ کو مکمل اتحیات پڑھ کے سلام پھیرنا ہے۔ مسئلہ معلوم ہوا کہ نہیں؟ اب آسانی ہو گئی نہیں؟ پریشان ہو جاتے تھے، کیا کروں میں بول کے پریشان ہو جاتے تھے۔ اب یہ مسئلہ سنتے ہی اس لیے فرمایا کہ دین سیکھو، دین آسان ہے، مسئلے سیکھیں گے تو مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ ایک مسئلہ ہے، میں کل واجبات نماز میں ہے نا، واجبات نماز، کسی کا واجب نماز میں کوئی ایک واجب ترک ہو جائے تو اس کو آخری میں جو سجدہ سہو کرتے ہیں، اس تعلق سے میں ایک بات آپ کو، مزے کی بات آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا آپ لوگ ایک وعدہ کریں کہ بھائی پورے مہینے میں آئیں گے آپ، وعدہ ہے نا، سچا وعدہ، وعدہ کیجئے۔ میں آج ایک قرآن کی آیت کریمہ حفصہ پڑھ رہے تھے، میں سوچا کہ آج اس آیت کریمہ پر بھی ایک بولوں، اس میں سوچ رہا تھا نماز میں ایک آیت یاد کیا میں کہ اس پر آج کچھ باتیں بولوں، انشاءاللہ تعالیٰ یاد کروں گا میں وہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت کا بھی ان کو جو ہے کس طریقے سے بتلایا، دل میں ڈالا، القاء کیا۔ کبھی تو سورج کو دیکھ کر کے سمجھتے تھے، کبھی چاند کو دیکھ کر کے سمجھتے تھے، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو آج قرآن کریم میں جو ہے وہ سننے کو ملا۔ آپ جو ہے نا ذرا مزے سے قرآن شریف کو سنیں۔ اب جب چلے جائیں نا گھروں کو، تو گھروں میں کبھی بیٹھ کر کے تفسیر یا ترجمہ قرآن لے کر کے تھوڑا سا، آج کے جو ہے وہ 7واں پارہ تھا تو 7واں پارہ پڑھیں، 8واں پارہ تھا تو 8واں پارہ پڑھیں، 9واں پارہ تھا، ایک رکوع کم سے کم کتنا پڑھیں گے؟ کم سے کم ایک رکوع پڑھ کر ترجمے کے ساتھ ایک رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔